لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے کیونکہ پورے سسٹمز کو ہی بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے کہ راتوں کو سب جاگ رہے ہیں اور بالکل ایک انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے، ہوٹلنگ بھی لیٹ نائٹ چل رہی ہے، اور دن میں سب سوئے ہوئے ہیں، اٹھا ہی نہیں جا رہا. اور کوئی اگر صبح اٹھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم بہت بورنگ انسان ہو، کیا تم صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے ہو. جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمان والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہوں گے، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ ہے سنت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے وہ باخبر ہے. اور یہاں پہ اب سور پھونکنے کی بات کی گئی ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہر چیز بکھرنا شروع ہو جائے گی، اور وہ چیزیں جن کو ہم دیکھ کے دنیا میں سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں، ان کا معاملہ کیسے کوئی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، سب چیزیں جو ہیں وہ کچھ کی کچھ ہو جائیں گی. اور یہاں پہ ہمیں اس لیے جو سور ہے اس کے بارے میں بھی جاننے کی ضرورت ہے تھوڑا سا کہ ہمیں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ قیامت کی جو ابتدا ہے وہ سور کے پھونکنے سے ہوگی، اور سور کی شکل کسی جانور کے سینگ کی طرح ہوتی ہے جس میں پھونک ماری جاتی ہے، جیسے ایک بغل ٹائپ ہوتا ہے اس طرح کا ہے. اور سور پھونکنے کے وقت صاحب سور کے دائیں طرف جبرائیل علیہ السلام اور بائیں طرف میکائیل علیہ السلام موجود ہوں گے. پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جیسے جیسے لوگ سنتے جائیں گے ویسے ویسے وہ ہلاک ہوتے جائیں گے. پھر سور کی آواز سننے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی نصیحت فرمائی ہے. لیکن یہ کون یاد رکھے گا نا جس نے اپنی زندگی اس موٹو اس پرنسپل کے ساتھ گزاری ہوگی، جس نے ہر موقع پہ یہ کہا ہوگا کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. تو آپ دیکھیں نا کیونکہ ایسے جتنے مشکل حالات ہوتے ہیں اس میں انسان کے منہ سے وہی بات نکلتی ہے جو اس کو کہنے کی عادت ہوتی ہے. پھر اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہیں. جیسے ہی حکم ہوگا وہ اس کو پھونک دیں گے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ انسان پتہ ہے اس کو کوئی کام کرنا ہے، کوئی ٹاسک کرنا ہے، مثلا مجھے پتا ہے کہ جی 6 دن بعد ایک ٹاسک کرنا ہے، تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے ابھی تو بہت سارا ٹائم ہے نا، میں تقریباً یعنی کہ 5ویں دن جا کر کچھ تیاری کروں گی اور 6ٹھے دن بھی 2 گھنٹے پہلے ذرا الرٹ ہو کے بیٹھ جاؤں گی کہ وہ کام کرنا ہے. لیکن ایک ٹاسک جو مجھے پتا ہے ابھی کرنا ہے، فوراً ایٹ ہینڈ ہے، تو پھر میں کیسے کروں گی؟ میں اس کے لیے ہائی الرٹ کے اوپر بیٹھ کے وہ سارا معاملہ لے کر چلوں گی. تو سور پھونکنا کیا ہے؟ ویسے جیسے اگر ہم کوئی گیم دیکھتے ہیں نا کہ سارے جو رنرز ہیں وہ اپنی لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو کوچ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس نے وسل منہ میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وسل بلو ہوئی اور ہم نے بھاگنا ہے. تو یہ جو ہمیں کیفیت دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب سور جب سے پیدا ہوئے ہیں سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے اور وہ اس کو پھونک دیں. یعنی اٹس دیئر، بس ایسے ہے، تیاری ہے بالکل. تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو کہہ رہے نہیں ابھی تو پہلے یہ نشانی، پھر یہ ہونا ہے، پھر وہ ہونا ہے، پھر دیکھا جائے گا. یعنی جو قیامت کے سارے جو ہمیں پورے انڈیکیٹرز ملتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، اور باقی لوگ تو ویسے ہی اپنی زندگی میں وہ کہتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں، کوئی کہتا ہے میرا دل تو ابھی بچہ ہی ہے، ابھی تو مجھے مزے لینے دو زندگی کے، کوئی کسی سلوگن کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ تو سوچ ہی نہیں رہا. پھر یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سور جو ہے وہ جمعے کے روز پھونکا جائے گا. اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اس دن کی 5 خاص باتیں یہ ہیں. پہلی بات، اس روز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. دوسری بات، اس روز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. پھر تیسری بات، اس روز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات دی. چوتھی بات، اس روز ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جب تک کہ بندہ حرام کام کا سوال نہ کرے. اور 5ویں بات، جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی، لہٰذا تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے رہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو شاید جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی کوئی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہاف ڈے ہے کہ چلو لیٹس ہیو سم فن، لیٹس انجوائے دا لائف، کچھ مزے کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں. جو لوگ نیک اعمال لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے. صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو. کبھی آپ نے چیک لسٹ بنائی ہے اپنی کہ آج میں نے کون سے نیک کام کیے اور کون سے غلط کام کیے؟ بڑا کریٹیکلی اس کو کہا جاتا ہے میٹا کوگنیشن.
اس کو کہا جاتا ہے آبزرونگ ایگو، اس کو کہا جاتا ہے اپنے اعمال پہ نظر رکھنا۔ ہم تو سارا دن اتنے مصروف ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، جبکہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے اپنے اوپر نظر رکھیں۔ وہ جو آپ کے CCTV فوٹیج ہے نا، وہ اپنے اوپر بنائیں۔ اچھا میں جب کسی سے معاملہ کر رہی تھی تو کیسا کر رہی تھی، اچھا جب میں نے نیکی کی تو اس کی کوالٹی کتنی اچھی تھی۔ یعنی اس میں خوشیاں بھی شامل ہیں اور اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں محتاط رویے کی ضرورت ہے۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا اور جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے بھی فرما دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہو جائیں، اللہ کے فرما بردار جو ہیں وہ بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے خطبے میں پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے فرمایا اللہ کو اور اس کے رسول کو ہی پورا علم ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور ہم سمجھے کہ شاید آپ اس دن کا کوئی اور ہی نام رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ اس مہینے کا نام کوئی اور رکھ دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جاننے والے ہیں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے اور ہمارا پھر خیال آیا کہ شاید آپ کو اس کا کوئی اور ہی نام رکھنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تمہارے دن، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم میں آپس میں ایسی ہی حرمت والی ہیں جیسے حرمت و عزت تمہارے اس دن کی، تمہارے اس مہینے کی، تمہارے اس شہر کی ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے ایجوکیٹ کرنے کا، تعلیم دینے کا، سوال جس سے لوگ ہوشیار بھی ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو سیکھنے والے ہیں ان کو بھی کتنا ادب آتا ہے کہ کتنے صبر کے ساتھ، اور دل میں سوچ رہے ہیں بہت سی باتیں لیکن جو سیکھنے کا کام ہے اس پہ توجہ دے رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے نہیں پہنچا دیا؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا تم میں سے جو موجود ہیں انہیں چاہیے کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ بہت ممکن ہے کہ جس سے وہ پیغام پہنچے وہ بعض پیغام پہنچانے والوں میں سے بھی زیادہ اس پیغام کی نگہداشت کرنے والا ہو۔ اور پھر فرمایا لوگوں میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حرمت والے مہینے میں کیا بات بتائی گئی تھی، اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ انسان اپنی فرما برداری کو خالص کرتا رہے اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے اور جو اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا اور جو بہک جائے گا تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب دیکھیں کہ لوگوں کو کیمروں کا پتا ہو نا تو کتنے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیمرے میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لوگ کہیں شادی پہ ایونٹ پہ جاتے ہیں اور بہت ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی پتہ چلے کہ کوئی مووی بنا رہا ہے تو بالکل الرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا پوسچر، اپنا بات کرنے کا سٹائل ہی جو ہے وہ چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک کیمرہ جو ہے ہمارے اوپر بھی فٹ ہوا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو جو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ راہ راست پر ہیں، وہ صحیح راستے پہ ہیں اور ہماری بھی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور جو چیز میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے قوم میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے اور میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنی جان بچاؤ۔ بس کچھ لوگ اس کی بات سن کر منہ اندھیرے ہی نکل جاتے ہیں اور جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے جھوٹا کہتے ہیں اور صبح تک ٹھہرے رہتے ہیں، چنانچہ صبح کو وہ لشکر ان پر حملہ آور ہو کر انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ جو کہانی ہے نا شیر آیا، جس دن شیر آ جاتا ہے بس اب وہ پکڑے جاتے ہیں، کہ ان کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ آپ ہوشیار ہو جائیں، لیکن وہ اس کی نوعیت کو ہی نہیں سمجھتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی آگ جلائے اور جب وہ خوب روشن ہو جائے تو پتنگے جو آگ کی طرف گرتے ہیں وہ اس میں گرنا شروع ہو جائیں، وہ آدمی ان کو
وہ آدمی ان کو آگ میں گرنے سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر پتنگے اس سے قابو نہیں آتے۔ یہی مثال میری ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں مگر تم اس میں گرنے کے لیے بضد ہوتے ہو۔ یہ والی جب میں حدیث پڑھتی ہوں تو مجھے بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب جو ہے اس نے ہمارے پر کتنی رحمت کی ہے کہ ہمیں اتنے پیارے نبی بھیجے، اسی لیے تو ہم کو کہتے ہیں رحمت للعالمین، کہ اس قدر شدت سے انہوں نے ہمارے لیے یہ پورا سسٹم جو تھا اس کو ایکسپلین کیا، سمجھایا، طریقے ہمیں بتائے۔ لیکن اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سمجھیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی زمین پر بہت زیادہ بارش ہو، زمین کے ایک صاف ٹکڑے نے تو پانی قبول کر لیا، چنانچہ گھاس اور چارہ بہت سا اس میں سے نکلا، جبکہ زمین میں بعض ٹکڑے ایسے بھی تھے جن میں پانی جمع ہو گیا اور وہاں رک گیا، بس اس میں سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور پیا اور جانوروں کو پلایا اور کھیتیاں سیراب کی اور باغات تازہ کیے، اور زمین کے جو چٹیل سگلاخ ٹکڑے تھے ان پر بھی وہ پانی برسا، لیکن نہ تو وہاں رکا اور نہ وہاں کچھ اگا۔ یہی مثال اس کی ہے جس نے دین حق کی سمجھ پیدا کی اور میری باسط سے اس نے فائدہ اٹھایا، خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہوں نے سر ہی نہ اٹھایا اور اللہ کی وہ ہدایت ہی نہ لی جو میری توسط سے بھیجی گئی تھی۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رحمت تو عام ہے، سب تک ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اب یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے حاصل کریں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اس سلسلے میں بہت اہم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے، اور رمضان کے مہینے میں آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جبرائیل سے ملاقات کے بعد آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ کمپنی کا بھی اثر، اور جو قرآن پڑھنا ہے اس کے بعد بھی وہ جو ایک انسان کے اندر کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے بہت سی جو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ کام کس نے کرنا ہے، کام ہم نے کرنا ہے۔ ہم کسی اور کو یہ بات نہیں کہہ سکتے، کسی اور کے اوپر یہ بات لگا نہیں سکتے کہ جی یہ مجھے کیونکہ میں کنونس نہیں ہوا یا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اگر دل نہیں چاہ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ کوشش ہی نہیں کر رہا، وہ کام جو کرنے والے ہیں اسی طرح سے نہیں جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنگترے کی سی ہے جس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے جو اس کی خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ اس میں خوشبو تو ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی کوئی نہیں ہوتی اور مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ تو ایسی مثالوں سے بھی انسان بار بار اپنے پر غور و فکر کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے، قرآن سے کیا تعلق جو ہے پیدا کرنا ہے اور کیسا انسان بننا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 20واں پارہ سورہ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسین میم، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سورہ قصص جو ہے نا وہ بہت خوبصورت صورت ہے، اس لیے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری جو ہے یا واقعہ جو ہے اس کو ایک قسم کی کنٹینیوٹی کے ساتھ دیا گیا، تسلسل کے ساتھ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں کوئی بھی شاید ہمیں صورت ایسی ملے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ کیا گیا ہو، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اہم میسیجز کے ساتھ پورا واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ روشن کتاب ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ جو ہے لوگوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اپنے ایمان کو بڑھائیں، جو ایمان نہیں لانے والے وہ سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا۔ ان کے تو لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ تھا ہی مفسدوں میں سے، انہ کان من المفسدین، وہ تھا ہی فساد کرنے والا، کیونکہ فساد کرنے والا انسان ہی اس طرح کے معاملات کر سکتا ہے نا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ساتھ وہ اپنے پوری حکومت کو لے کر چل رہا ہے۔
پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بہت بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدر اور اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، رنج، خوف نہ ہو، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ واقعہ کس قدر خوبصورتی سے شروع ہو رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور گھر گھر میں سرچ ہو رہی ہے کہ اگر کسی کا بیٹا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور کس قدر خوف کی کیفیت ہے والدہ کے لیے، لیکن ان کو کیا سکون دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیں، اور ساتھ کیا ہے کہ جب زیادہ خوف کی کیفیت آئے تو اس کو دریا میں بہا دیں، اور جب آپ بہا بھی رہے ہوں تو اس وقت کسی قسم کا آپ غم، فکر، پریشانی نہ اپنے اندر پالیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا کام ہے نا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے لوٹائے گا، اور ساتھ یہ بھی انڈیکیشن کہ کیا ہے کہ یہ پیغمبروں میں سے ہوں گے۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے جو لوگ تھے انہوں نے بچے کو ان کو نکالا، ظاہراً کو دیکھتے ساتھ ہی سمجھ آ گئی تھی، وہ جس طرح سے وہ باسکٹ تھی، اس میں جو لباس تھا، وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے کسی ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے پانی میں جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بنا لیں، اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی وہ اس باریکی سے سوچ ہی نہیں سکے۔ آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا، کوئی فیصلہ کروانا ہوتا ہے، تو جیسے لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جہاں پہ وہ اس سال جو لڑکے تھے ان سب کو قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے، اور انہی کا ایک بچہ بچا ہوا ان کے پاس آیا ہے۔ کیا یہاں پہ انہوں نے آسیہ علیہ السلام نے کہا تھا قرۃ عین، کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا؟ یعنی کہ یہاں پر آپ سوچیں کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو جاتا ہے کہ سب قتل کر رہے ہیں اس وقت، اور انہی کا بچہ ملا ہوا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہی اس بچے کو بچا لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز انسان کی قدر میں لکھی ہے نا، یہ ہونا ہے، یہ نہیں ہونا ہے، تو تب اسباب جتنے ہوتے ہیں نا سب اسی ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ ہم اسباب تو تمام اختیار کریں جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہے، یعنی حلال حرام نہیں، حلال اسباب تمام اختیار کریں جب بھی ہم کوئی معاملہ کر رہے ہیں، لیکن باقی اپنے رب پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اصل میں فیصلہ تو وہی ہونا ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ اور یہ کیونکہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، اور وہ وہی فیصلے کرتے چلے جا رہے تھے جو کہ اللہ چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی کہ اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے جا اور تو اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہے اور فرعونیوں کو اس کا علم نہ ہو۔ اب وہ پوری ایک نیچرل جو فیلنگز ہیں نا ماں کی، وہ بتائی جا رہی ہیں کہ ان کی کیا فیلنگ تھی، ان سے رہا نہیں جا رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھارس آتی تھی، پھر ان کو روکا جاتا تھا، پھر انہیں جو بیٹی تھی اس کو کہا۔ یہاں پر پھر ہمیں وہ خوبصورت بلینڈ نظر آتا ہے کہ اسباب اور پھر اللہ پہ توکل۔ یعنی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے وہی کی تھی، بس ڈال دیا دریا میں، پہنچ جائیں گے کہیں بھی، نہیں، ایسی شدت اور سختی کا نہیں ہے، نیچرل فیلنگز کے ساتھ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کہ وہ والدہ ان کی کیفیت کیا، اللہ پہ بھروسہ ہے اسی لیے تو ان کو دریا میں بہا دیا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسباب کے لیے اب بیٹی کو بھی پیچھے لگاتی ہیں۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی اس بچے کے خیر خواہ۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس بچے کو تم سے ملا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اسباب ان کے سامنے ظاہر کیے کہ اب موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک بچہ ہے، اب اس کو کوئی جو وہاں پہ ویٹ نرسز تھیں وہ دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے،
اور یہی جو بہن ہے یہ کسی طرح سے بات کنوے کرتی ہے کہ ایک گھرانہ ہے، اگر وہاں جو خاتون ہیں ان کو لایا جائے اور ان سے جو ہے وہ دودھ پلایا جائے، بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، یہ چیز جو ہے کہ کیا ہے، ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، حق ہوتا ہے؟ جب ہمارا رب جو ہم سے چاہتا ہے ہم وہ کریں۔ اب ہماری طرف تو وہی نہیں آتی، ہم کیسے پتا کریں؟ ہم جب قرآن کی آیات پڑھیں، ہم جب احادیث پڑھیں تو اس کو حق سمجھیں، اور حق سمجھ کے کیا کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہم بھی جب بہت سے معاملات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے تو بہت سی کیفیات ہم پہ آتی ہیں، انسیکیور بھی ہو جاتے ہیں، شور بھی نہیں رہتے، پریشان بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی طرف سے بھی جملے سننے کو ملتے ہیں۔ کئی دفعہ اپنے لیے بھی انسان کو فیوچر کا خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے یہ معاملہ تو ایسے کر لیا جیسے میں نے قرآن اور حدیث میں پڑھا تھا، کہیں جلد بازی تو نہیں کی، سب لوگ تو کچھ اور کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ میری زندگی میں کوئی مسئلہ اس کے مطابق آ جائے، پھر میں کیا کروں؟ یعنی جب ایسے بہت سے سوالات انسان کے دل میں اٹھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بار بار یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے، اسی لیے تو اس چیز سے ڈر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بہت دل چاہتا ہے دین پہ چلیں، لیکن کیونکہ وہ اس وعدے پہ یقین نہیں رکھتے۔ لیکن اگر ہم یہ اپنے آپ کو بتا دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے، ایک لڑکی سوچے کہ میں نے اپنے آپ کو کور کیا، حجاب پہنا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کرے، اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس میں میری بہتری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور میرے اوپر جو ہے دین وہ بوجھ بن کر آ گیا، میرے لیے اسی میں کوئی بھاری پن آ گیا، میرے لیے اسی میں کوئی مشکلات آنی شروع ہو گئی؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو معاملات ہیں اس کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیا نیکی تھی جو ان کی والدہ سے چلی آ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق کس طرح سے جو اللہ کا حکم تھا وہاں پہ بھیج دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوانی پہ پہنچے تو ان کے اندر کیا پایا جاتا تھا؟ حکمًا وعلما، کہ ان کے اندر حکمت بھی تھی اور علم بھی تھا۔ اب دیکھیں بار بار ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جب انسان کو وزڈم چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو علم بھی چاہیے ہوتا ہے، اور جب علم آتا ہے تو اس کے لیے، اس کے استعمال کے لیے وزڈم بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو ان کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکا دینے والا ہے۔ پھر وہ دعا کرنے لگے، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ انہوں نے دعا کی، ہے میرے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ کہنے لگے، اے میرے رب جسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے، میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کے مددگار نہ بنوں گا۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ اس میں تو شک نہیں کہ تو صریح بے راہ ہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے اور مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے، تو ملک میں ظلم و سرکش ہونا چاہتا ہے اور تیرا ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس کی ٹریپ کی وجہ سے، جس کی باتوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا تھا، اب وہی موسیٰ علیہ السلام پہ اپنے الزام لگا رہا ہے۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو جلدی سے چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان لے۔ پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھنے بھاگنے نکل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، قال ربی نجینی من القوم الظالمین، کہ اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے نجات دے دے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ اب یہاں سے آپ سوچیں کہ وہ مصر سے وہاں سے نکلے ہیں اور مدین کی طرف چلے ہیں، یعنی اب وہ پریشانی کی کیفیت ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے،
اپنے آپ کو بے یارو مددگار سمجھ رہے ہیں اور وہاں سے نکل چکے ہوئے ہیں۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور 2 عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی دکھائی دیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے رب بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ اب وہاں پہ مدین میں کیا ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے ہیں، پریشان ہیں، کنویں کے پاس بیٹھے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اپنی پریشانی میں بھی ان کی آبزرویشن ہے کہ وہ وہاں پہ حالات کا جائزہ لے سک رہے ہیں۔ بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ بہترین دعا ہے ایسے تمام مواقع پہ مانگنے کے لیے جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب انسان کو لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں اس وقت کیا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے فیوچر کے بارے میں بھی انشیور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا، آپ نے پلان نہیں کیا ہوتا کہ آپ نے ادھر جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ اور ایسے تمام مواقع پہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنے فقیر ہونے کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ہی محتاج ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میری اس وقت کیا نیڈ ہے، میرے رب تو میرے لیے فیصلہ کر دے۔ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ لوگ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈیسیژن نہیں لیا جاتا، مجھ سے فیصلہ نہیں کیا جاتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے۔ تو ایسے سب مواقع کے لیے اس دعا کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور ضرور مانگیے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ جو لفظ آ رہا ہے کیا رہا ہے؟ استحیا، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے دیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگی اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس بزرگ نے کہا میں اپنے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اور اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر ہم اللہ کو گواہ اور کارساز بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ معاملہ کیا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا مانگی اور دعا مانگنے کے نتیجے میں اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی بھی ہو گئی ہے، ان کو گھر بھی مل گیا ہے، ان کو مقصد بھی مل گیا ہے، یعنی تمام معاملات جو ہیں ان کی زندگی میں وہاں پر وہ بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے اس وقت انسان کو جب ایسی دعائیں مانگے تو بہت سارے راستے جو ہیں کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پر خاتون کی حیا کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اس کا معاملہ کیسا تھا، یعنی وہ گھر سے باہر بھی نکلی ہوئی ہیں، والد جو ہیں ان کے وہاں پہ کام بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ بولڈ نہیں ہیں، وہ بے باکی سے اپنے تمام معاملات کو نہیں چل رہی ہیں کیونکہ ان کو سوشلی اٹھنا بیٹھنا آتا ہے اور اپنی مرضی سے لائف سٹائل گزارنا آتا ہے، نہیں، وہ حیا کے ساتھ ہی آگے بڑھی۔ یہاں سے ہم تھوڑی سی بات اس پہ کریں کہ حیا جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ حیا جو ہے وہ لفظ حیات سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہونا، یعنی جو شخص حیادار ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ زندہ انسان ہے، وہ ہائی الرٹ پہ انسان ہے۔ جیسے آپ کا کوئی سیکیورٹی سسٹم ہے نا، ایک سسٹم ہے جو کہ پرانا ہو چکا ہے اور اگر کوئی گزر بھی جائے تو وہ بیپ ہی نہیں کرتا، وہ آپ کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہوا ہے، اور ایک سسٹم جو ہے وہ بڑا سینسیٹیو نیچر کا ہے، نیولی انسٹالڈ ہے، اور وہ جب سے انسٹالڈ ہے تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی چیز آتی جاتی ہے وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حیا ہمارے اندر ایک ایسا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر وہاں پر وہ الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے، یعنی جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک کریکٹرسٹک ہے کہ جو ہم کسی شخص کے بارے میں کہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے اندر یہ حیا موجود ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی فرمایا گیا کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں لے جانے والوں میں سے ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی شاید اسی ورج پہ پہنچی ہوئی ہے اس وقت کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ جو میرا دل چاہتا ہے وہ میں کروں، اور اسی لیے ہر شخص نئی آئیڈیالوجی کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ لگاتار آتا جاتا ہے. تو حیا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی آپ سوسائٹی میں بھی نکل سکتے ہیں، آپ بہت سے معاملات کو بھی لے سکتے ہیں، آپ جاب بھی کر سکتے ہیں، آپ یونیورسٹی کالج میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی کبھار مرد حضرات کو آپس میں ڈیل بھی کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن حیا کا دائرہ کار جو ہے اس کو نہیں چھوڑا جاتا. دوسری بات ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے اپنے والد سے بات کی، ان بچیوں نے، تو انہوں نے ان کی کوالٹیز جو تھیں کون سی تھی؟ قوی اور امین، ان دونوں کی طرف اشارہ کیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ ہی سو ہینڈسم، یا یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو جو ہے قابو کر لیں گے اور وہ ہمارے نیچے لگ جائے گا اور ہم اس کو کسی طرح سے مینیپولیٹ کر لیں گے. بات کیا کی؟ یعنی یہ بھی ہمیں سینس ہونی چاہیے کہ جب ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے، تو اس میں حیا بھی دیکھی جائے، معاملات کیسے ہیں. اسی طرح سے جب ایک رشتہ بنتا ہے تو اس میں مرد کے لیے دیکھا جائے کہ اس کا کتنا رسپانسبل نیچر ہے. کیونکہ شروع میں ہم صرف دیکھتے ہیں کہ گھر ہے، پیسہ ہے، اکیلا ہے، اور کون کون سی ہم نے چیک لسٹ رکھی ہے، اور بعد میں ہمیں انہی باتوں پہ دکھ ہوتا ہے کہ ذمہ دار نہیں ہے، کام نہیں کرتا، بیوی کو کہتا ہے جاؤ تم آفس میں جاؤ اور کام کرو اور تم ہی کما کر لاؤ، اور میرا تو دل نہیں چاہتا، یا مجھے تو یہ جاب بھی نہیں پسند اور یہ کام بھی نہیں پسند. تو تمام معاملات کو جب ہم پہلے سے صحیح طرح سمجھتے ہیں کہ کون سی کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں ایک گھر کو بنانے کے لیے یا ایک معاشرے میں بہتری لانے کے لیے، جب تک ان پہ کام نہ کیا جائے تو پھر بگاڑ زیادہ آتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی. اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو. اب آپ دیکھیں کوئی خاتون وہ پڑے جس کو سارا دن گھر کے کام اندر کے باہر کے کرنے پڑتے ہیں کہ ہائے کتنے اچھے ہیں نا، یہ اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھا. لیکن پھر ہمارے پاس بھی چیک لسٹ ہونی چاہیے نا، کہ وہی بات ہے کہ خواتین وہ حیا کو کیری کرنے والی تھی، اسی طرح سے مرد وہ قوی اور امین تھے.